کیا یہ ہماری تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہے؟ اس سے زیادہ شفاف الیکشن میں نے تو نہیں دیکھے پاکستان کی تاریخ. جس الیکشن میں ووٹر کو بھی رزلٹ معلوم ہو، جو کروانے والے ہیں انہیں بھی نتیجہ معلوم ہو، جو حصہ لے رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہو، متنازع کہاں سے ہوں گے. پولیٹیکل کلاس ہے وہ بالآخر ایمان لے آئی ہے کہ پاور بیلٹ سے تو نہیں ملے گی، پاور بروکر سے ہی ملے گی. جو حکومت بنے گی کیا وہ اس قابل ہوگی ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈالے؟ بھائی صاحب یہ اسکرپٹ ہے آپ کا اور اگلا ایکٹ آپ کا ہے، اور اگر آپ نے پرفارمنس اچھی دے دی تو آڈینس تو تالی بجائے گی. ڈائریکٹر کا کچھ نہیں جا رہا ہے اس میں. کیا اسکرپٹ رائٹر اچھا پلے لکھ سکتا ہے؟ اسکرپٹ رائٹر خراب ہے، اسے لکھنا نہیں آتا. 5 سال بعد بھی جو دودھ دیا جائے اس میں بھی مینگنیاں ڈلی ہوئی ہوں، کیا کر لیں گے؟ اب جب عمران خان جیل میں ہے تو کیا ساری بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں اس سچویشن میں؟ 100% ہوتا ہے بیک ڈور، کسی کو ختم نہیں کیا جاتا. بھٹو واز این ایکسیپشن. سب اپنے اپنے وقت پہ کام کے لوگ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جان سے مار دیں گے. وقتی طور پہ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کل باپ بنانا پڑ جائے. انور مقصود صاحب کی جو بات ہے وہ اچھی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا ڈکٹیٹر نازل فرما. حالانکہ یہ جو ہے کوکاف سے پری لانے کی فرمائش ہے. فوجی تو ہم دیکھ چکے ہیں، جمہوریت بھی دیکھ چکے ہیں، ترقی تو ہم نے کسی دور میں بھی نہیں کی. آپ نے نہیں کی نا. آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جنہیں ترقی کرنی تھی انہوں نے خوب ترقی کی. مجھے اگر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو بچے پیدا کیے پتہ نہیں کرنے چاہیے تھے یا نہیں. جو فکر آپ کو کھائی جا رہی ہے یا مجھے کھائی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات ہمارے ان ایوانوں میں بھی ڈسکس ہوتے ہوں گے جہاں سے یہ ملک چلتا ہے؟ بالکل ہوتے ہوں گے. اس مسئلے کو کس طرح ایسے حل کیا جائے کہ ہم اور ہمارے انٹرسٹ سروائیو کر سکیں. انڈیا میں بہت ہی برا ہوتا ہے. وہاں کی پولیٹیکل کلاس وہیں رہتی ہے. ہمارے ہاں کتنے لوگ اس ملک میں رہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے، میں نہیں جاؤں گا. مجھے 2 ہی نام نظر آتے ہیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے اور ایک عمران خان. 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار ڈلے ہیں. 15 دسمبر کی شام تک ہم دشمن کے دانت کھٹے کر رہے تھے، اس کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے. پشاور میں لوگوں نے یحییٰ خان کا گھر جلا دیا. وہ خبر بھی سینسر ہو گئی تھی. خیر، جس نے ملک توڑا وہ قومی پرچم پہ لپیٹ کے دفن ہوتا ہے. جو آئین بناتا ہے وہ قومی پرچم میں نہیں لپیٹا جاتا. پاکستان جیسے ملک میں صحافت کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور سچ بول کر یا لکھ کر صحافت کرنا تو اور بھی مشکل ہے. مگر خیر، آج کے اس دور میں بھی کچھ صحافی ایسے ہیں جو اس مشکل کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب وسعت اللہ خان صاحب، جو BBC کے لیے کئی سالوں سے لکھتے ہیں اور ڈان نیوز پر پروگرام بھی کرتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے. اللہ کا شکر. اچھا سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں؟ ٹویٹر میں یوز کرتا تھا، لیکن جب سے ایکس بنا ہے تو میں چونکہ $60 دینے پہ راضی نہیں ہوں تو انہوں نے میرا بلو ٹک بھی لے لیا. اچھا. مگر میں اس پہ اپنی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ ڈالتا رہتا ہوں. اچھا. مگر اس کا وہی ہے، اب جو لوگ $60 نہیں دیتے ان سے وہ سوتیلی میں والا سلوک کرتے ہیں. صحیح. تو سر اگر میں غلط نہیں ہوں تو کل آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے کہ ریاست پیچھے رہ گئی ہے اور عوام آگے نکل گئی ہے، یا لوگ آگے نکل گئے ہیں. تو سر میں سمجھ نہیں پا رہا. یہ فیس بک میں نے لگایا تھا کہ ایسا لگتا ہے لوگ آگے نکل گئے ہیں اور ریاست بہت پیچھے رہ گئی ہے. وہ ظاہر ہے کہ یہ جو موجودہ معاملات چل رہے ہیں ان کے ہی بیک گراؤنڈ میں تھا کہ جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ ویلڈ سوالات ہیں. ایک تو ان کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں ہے ریاست کے پاس. دوسرے جو معاملات چلا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ انہیں پوری طرح ادراک ہے. ادراک ہوتا تو یہ سچویشن ہی نہ ہوتی. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر دوسری بات یہ کہ دنیا کی ہر ریاست جو نئی تبدیلیاں ہیں ان کو ہضم کرنے میں یا اڈاپٹ کرنے میں ایک لمبا راؤنڈ کاٹتی ہے. آدمی یوں ہو جاتا ہے. اور جو ٹولز ہیں آج کل کے کمیونیکیشن کے وہ ریاست ان کو بھی جس طرح سے استعمال کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہی. مثلاً اس نے ہر طرح سے، بھلے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، ویب سائٹ ہو، فیس بک پیج ہو، وہاں جیسے سڑک پہ پولیس ترچھا ٹرک نہیں کھڑا کر دیتی ہے مسئلے کا حل کرنے کے لیے. مسئلہ حل نہیں ہوتا، ٹرک ترچھا کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ
یہ سڑک بند کر دیں. تو ایگزیکٹلی یہی ٹیکنیک وہ ان پلیٹ فارمز کے ساتھ بھی یوز کرتی ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے گلیوں سے نکل جاتے ہیں نا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی. تو وہ جو بھی کر رہی ہے وہ نظر تو سب کو آ رہا ہے لیکن اس کا امپیکٹ الٹا پڑ رہا ہے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں کہ 8 فروری کو پولنگ ڈے ہے، اعلان ہو چکا، مگر کچھ لوگوں کو اب بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ سینئر صحافی ہمارے ٹویٹ بھی کرتے ہیں کہ خدا را الیکشن کی طرف مت جائیں اور ملک کی اکانومی کو سنبھالیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے ہوں گے. تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں شاید. ایک تو یہ کہ 47 ارب روپے کا یہ الیکشن پڑ رہا ہے ہمیں، جو الیکشن کمیشن کو بجٹ دیا گیا ہے. اب 47 ارب روپے میں اگر ایسی پروڈکٹ مل رہی ہو اسٹیٹ کو جو کہ اس کے لیے قابل قبول ہو اور وہ ویسی ہی پروڈکٹ چاہتی ہو تو میرا خیال ہے یہ سودا برا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی غیر یقینی کی صورتحال نہیں ہے کہ جی ترازو کا پلڑا اس طرف جھک جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اس طرف جھک جائے گا. ترازو کا ایک ہی پلڑا ہے اور اس میں جو وزن ریکوائرڈ ہے وہ بھی رکھ دیا گیا ہے. تو کون سی ریاست نہیں چاہے گی کہ اتنے آئیڈیل حالات میں الیکشن نہ ہو. اب آپ اس کے نتائج پہ چیخ و پکار کرتے رہیں، وہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ پولرائزیشن اتنی واضح ہے، تھی تو ہمیشہ سے، لیکن اب اتنی واضح ہے کہ یہ جج کرنا آسان ہے کہ اس حصے کو آپ مائنس کرو اور اس کو سپورٹ کرو. وہ بھی بڑی کامیابی سے ہو رہا ہے. اور جو محمد اسلم ریڈی والا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ نتائج کیا آنے والے ہیں. تو سب سکون سے ہیں، ووٹر سکون سے ہے، ریاست سکون سے ہے، جو پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں وہ سکون سے ہیں. اتنا پرسکون الیکشن تو پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا. میں نے پہلا الیکشن جو مجھے یاد پڑتا ہے، حالانکہ میں 8 سال کا تھا، وہ 70 کا الیکشن تھا. تو اس میں نہ ریاست کو معلوم تھا کہ کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں اور نتائج کیا نکلیں گے، یہ بھی نہیں پتا تھا اسے. تو انہوں نے بھول پن میں وہ الیکشن کروا دیے کہ جی چل تو بھی حصہ لے لے، تو بھی حصہ لے، تو بھی. اب اس نے جو نتائج دکھائے تو اس سے تو ہوش اڑ گئے. عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی. تو تب سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مینجمنٹ کے کورسز کیے کہ ہاؤ ٹو مینیج تھنگس. اس کے بعد سے الحمدللہ کوئی الیکشن 70 کی طرح کا تو نہیں ہوا، مینیجڈ ہوتے ہیں. اور یہ اسی ملک میں یہ آپ معجزہ دیکھیں گے کہ جو پارٹی 88 میں یا 91 میں یا 93 میں یا 97 میں اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے اقتدار سے کرپشن کا، بد انتظامی کا الزام لگا کے، عوام بھی اسی پارٹی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور جو پارٹی پچھلے الیکشن میں اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ حزب اقتدار میں آ جاتی ہے، پھر وہ کرپٹ ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اسے ریجیکٹ کرتی ہے، ساتھ میں عوام بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو الیکشن کی رزلٹ دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ اور کوئی ایک پیج پہ ہو نہ ہو، ووٹر اور اسٹیبلشمنٹ البتہ ایک پیج پہ ہیں. آپ جتنے بھی نتائج آپ دیکھ لیں 90s وغیرہ کے. تو دس از ویری انٹرسٹنگ سچویشن، اور ہر چیز مینیجیبل ہے اور ہر چیز کنٹرول میں ہے. تو ایسے آئیڈیل ایٹماسفیئر میں کون بے وقوف چاہے گا کہ 8 فروری کے الیکشن نہ ہو. صحیح. سر آپ نے کہا کہ ایک سکون چھایا ہوا ہے، سب Full. سیٹ چل رہا ہے ہاں. اور خاموشی ہے. سر یہ خاموشی کسی تباہی کا پیش خیمہ تو نہیں ہے؟ طوفان سے پہلے والی خاموشی تو نہیں ہے؟ ایسے کئی طوفان آ چکے ہیں، کیا فرق پڑا؟ یعنی 77 کے الیکشن جو ہوئے تھے بھٹو صاحب نے کروائے تھے، اس میں طوفان نہیں آیا تھا. تو طوفان میں کیا ہوا؟ فائدہ ہوا، پھر فوج آ گئی. اسی طرح 90s میں کسی پہ غداری کا الزام لگا، کسی پہ راز بیچنے کا الزام لگا، اور وہی غدار گھوم پھر کے جو ہے وہ آتے رہے. کیا طوفان آیا؟ 9/11 کے بعد کیا قیامت آ گئی. بلکہ ہمارے ہاں
دو انڈسٹریز ہیں میں کہتا ہوں، بلکہ کہنا چاہیے کہ دو ایکسپورٹس ہیں ہماری بنیادی. ایک تو ہے کاٹن اور دوسری ہے کرائسس. آپ یہ دیکھیں جب بھی آس پاس کرائسس ہوتا ہے ہمارے لیے وہ کیش کراپ ہوتی ہے. ایوب خان نے کولڈ وار کیش کرائی، ٹھیک ہے. ضیاء الحق نے افغانستان کو کیش کرایا. پرویز مشرف نے 9/11 کیش کرایا. تو یہ ہماری کیش کراپس ہیں. اور اب الحمدللہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اگر یہ غزہ کا معاملہ ہے، اگر یہ پھیلتا ہے اور ریجن اس کی لپیٹ میں آتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کیش کراپ ثابت ہو سکتا ہے. اس کی ایک جھلک آپ پچھلے دنوں دیکھ ہی چکے ہیں، ٹریلر تھوڑا سا ایران والی بات. ہاں، تو وہ اگر پھیلتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم کسی نہ کسی کیمپ میں تو ہوں گے نا، اور وہ کیمپ ہماری دیکھ بھال کرے گا تو کھلا تو ہو جائے گا ہمارا کام. تو ہم کیش کراپ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، آپ کو یہ لگتا ہے؟ کر سکتے تو اب تک ہم IMF کے پاس 30 سے زائد دفعہ کیسے جاتے. 1957 یا 58 سے لے کے آج تک ہم 30-31 دفعہ گئے ہیں، اور کوئی حکومت الحمدللہ ایسی نہیں گزری پاکستان میں جو IMF کے پاس نہ گئی ہو. اور باقی یہ ہے کہ ہماری جو جغرافیائی وہ ہے نا لوکیشن، وہ ہمارے لیے بڑی مددگار ہے. مثلا آپ اگر نقشے میں دیکھیں دو ممالک بڑے مزے کے لگتے ہیں مجھے. ایک لگتا ہے ایجپٹ. اگر آپ نقشے میں دیکھیں ایجپٹ جو ہے وہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پہ نہر سوئز وہاں سے گزرتی ہے. اگر وہ زیرو اس کی انڈسٹری ہو، ایجپٹ کی زیرو ایگریکلچر ہو، تب بھی وہ کیوں سروائیو کرے گا؟ وہ اس لیے سروائیو کرے گا کہ سوئس کینال سے اسے آمدنی ہو رہی ہے، ٹورزم سے اسے آمدنی ہو رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے اس کا ہر جانا اسے دیا جاتا ہے، اور اس سے علاقائی جو ایک وہ سہولت کاری ہے اس کا کام لیا جاتا ہے. تو اور وہ اپنی جغرافی کی کھا رہا ہے. ہم بھی آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو ویسٹ اوپن کارنر پلاٹ ہے. ایران کے ساتھ ہماری سرحد ملتی ہے، ایران کی وہ مغرب سے نہیں بنتی. افغانستان ایک مستقل تکلیف کا نام ہے، اور چائنا جو ہے وہ ہمارے نارتھ پہ ہے. تو چائنا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، باقی پورا جو ایسٹ ہے وہ انڈیا ہے. تو یہاں اس جگہ کی ضرورت پڑتی رہے گی. اچھا، ہم یہ کر سکتے تھے کہ پچھلے 75-76 سال میں جو ہمیں شاید 120-130 بلین ڈالر کی تو صرف امریکی امداد ملی ہوگی، اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں ملی ہوں گی. ہم چاہتے تو یہ جو پارکنگ لاٹ تھی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، اس میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے تھے اس امداد سے، اگر اس کو اسی طرح یوٹیلائز کرتے جس مقصد کے لیے لی گئی تھی. ہم نے اسے کرایہ سمجھا کہ پارکنگ لاٹ کا ہے، آئیے اپنی گاڑی پارک کیجئے اور 10 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے ہمیں دے دیں. یہ پلاٹ جو ہے اب تک اس کی قیمت پتہ نہیں ہماری سمجھ میں اس سے زیادہ نہیں آئی کہ ہم اسے جو بھی پارٹی آئے اسے کرائے پہ دیتے ہیں اور اپنا جو ہے پیسہ جو ہے وہ سیٹھ صاحب کے پاس چلا جائے. تو یہ بڑا المیہ ہے اس کے ساتھ. اور ہم سروائیو اس لیے بھی کریں گے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. مجھے دوسرے مصرے سے اختلاف ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ راہبر کتنی دور تک ہمیں لے جائے گا، لیکن ہم اس آس میں چلتے رہتے ہیں کہ آگے نیکسٹ مل جائے گا، اس لیے کہ ہم بہت اچھی جگہ پہ واقع ہیں. صحیح. اچھا سر، اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ہماری تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہے؟ کیا یہ وہ جو صدارتی انتخاب ہوا تھا فاطمہ جناح ورسز ایوب، کیا یہ اس سے بھی زیادہ متنازع الیکشن ہے؟ کون کہہ رہا ہے متنازع ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے متنازع. میں نے جب شروع میں ہی آپ کو عرض کیا
کہ جس الیکشن میں ووٹر کو بھی رزلٹ معلوم ہو، جو کروانے والے ہیں انہیں بھی نتیجہ معلوم ہو، جو حصہ لے رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہو، متنازع کہاں سے ہوں گے؟ دھاندلی تو تب ہونا کہ میری اور آپ کی نیک ٹو نیک فائٹ ہو اور میرے ووٹ آپ سے 100 ووٹ زیادہ نکلیں، تو میں کہوں گا یار یہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، یہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ یہاں تو کوئی ایسا کھیل ہی نہیں ہے، ایک فریق ہے ہی نہیں، تو متنازع کہاں سے ہو گئے؟ سارا اس سے بلکہ میں کہوں گا اس سے زیادہ شفاف الیکشن میں نے تو نہیں دیکھے پاکستان کی تاریخ جو ہونے جا رہے ہیں۔ سر 37 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 47 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی جان؟ جتنے پھر آپ یہ بھی مجھ سے سوال کریں گے کہ جی آج تک ورلڈ بینک سے اور IMF سے اور امریکہ سے جو امداد ملی ہے اسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی سسٹم جو خراب ہے اور سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے، نہ سسٹم پرفیکٹ ہے، اسے بہترین نیت کے ساتھ ان لوگوں نے بنایا ہے جن لوگوں کو یہ سسٹم مسلسل فائدہ پہنچا رہا ہے۔ میرے لیے خراب ہوگا نا، آپ کے لیے خراب ہوگا، اور ہم ہیں کون؟ سوال یہ ہے، ہم جو ہیں اگر 3 سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں جو سب سے کمزور سٹیک ہولڈر ہے وہ عوام ہے، باقی جو ہے اپنے حساب سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ سسٹم پرفیکٹ ہے۔ اگر یہ کرپٹ سسٹم ہے، اگر یہ مس مینجمنٹ ہے، تو یہ سب بائی ڈیزائن مس مینجمنٹ ہے، بائی ڈیزائن کرپٹ سسٹم ہے، اس لیے کہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم میں طبقاتی کردار بدل جائے گا، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے لیے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، میری بقا کے لیے خطرہ ہے۔ تو میں نے یہ سسٹم جو بنایا ہے اور میں اس کی دل و جان سے حفاظت بھی کر رہا ہوں۔ کاسمیٹک چینجز میں کر دوں گا اگر آپ نے بہت زیادہ اس میں شور مچایا، لیکن یہ کہ اس کو بنیادی طور پہ یہ نظام ایسے ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو مجھے بڑا ان پہ عجیب سا لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سسٹم بدلنا چاہیے۔ کیوں بدلنا چاہیے یار؟ مجھے فائدہ دے رہا ہے یہ سسٹم۔ سر چند لوگوں کو دے رہا ہے نا۔ ہاں تو چند لوگوں، اصل طاقت تو عوام ہے، عوام اصل طاقت عوام ہے، لیکن یہ ہے کہ عوام کو یہی نعرہ دے کے ان کا دل ہمیشہ خوش کر دیا جاتا ہے، بھائی اصل طاقت تو آپ ہے۔ 5 سال بعد بھی جب انہیں جو دودھ دیا جائے اس میں بھی مینگنیاں ڈلی ہوئی ہوں تو کہاں سے ہے؟ اور پھر کیا کر لیں گے؟ مطلب اب تک کیا کیا ہے؟ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی انقلاب آنا چاہیے۔ اچھا، بہت ہی جو سیدھے لوگ ہیں، مثلا جن کی عمر 50 سے اوپر ہوتی ہے، ان کے سلوشن بھی بڑے سادے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ایک تایا وہ کہنے لگے میاں یہاں کوئی خمینی آنا چاہیے، 15,000 لوگوں کو ٹانگ دے سب سیدھا ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کیا ایران میں سیدھا ہو گیا سب؟ یہ وہ نہیں بتاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو تبدیلی کی تاریخ دیکھیں نا کہ انقلاب کیا ہوتا ہے، یہ ہے نا موبائل، یہ یوں ہوگا تو میں اسے انقلاب کہوں گا، مطلب زمین الٹ جائے، وہ ہوتا ہے انقلاب۔ اچھا، اس ڈیفینیشن میں کہاں کہاں انقلاب آیا؟ فرانس میں آیا، روس میں آیا، چائنا میں آیا، ایران میں آیا، ٹھیک ہے۔ ان چاروں کی آپ کمپوزیشن دیکھ لیں، ایتھنک کمپوزیشن دیکھ لیں۔ فرانس میں جو میجورٹی ہے وہ ایک ایتھنک گروپ کی ہے، روس میں سلاوک ایتھنک گروپ کی میجورٹی ہے، چین میں ہان گروپ کی میجورٹی ہے، اور اسی طرح یہاں ایران میں ایک ایتھنک گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹنگ ہے۔ وہ جب تبدیل ہوتا ہے تو باقی جو سیٹلائٹ گروپس ہوتے ہیں یا سیٹلائٹ نسلیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، وہ بھی خود بخود ان کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ بر صغیر کی جو زمین ہے وہ ہے اکوموڈیشن کی زمین، کچھ لو اور کچھ دو کی زمین ہے۔ پچھلے 7,000 سال کی تاریخ اگر آپ دیکھ لیں کہ یہاں ایک تو اتنے مذاہب ہیں، اتنی نسلیں ہیں،
اتنے جو ایریاز ہیں جغرافی ڈفرینٹ ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بظاہر لینا دینا نہیں ہے، سیاسی طور پہ صرف جڑے ہوئے. یہاں ہر خطے کا اپنا ایک نظریہ ہے. مثلا اگر میں صرف پاکستان کو دیکھ لوں تو پاکستان میں کہتے ہیں جی 4 بڑی قومیتیں ہیں جو کہ ہیں. ان کا نظریہ پاکستان کیا ایک ہے. ایک سٹیٹ نے ایک سٹیٹ جیکٹ میں کہا جی یہ نظریہ پاکستان ہے اور نصابی کتابوں میں بھی وہ ڈال دیا ہے. لیکن اگر آپ سڑک پہ جائیں، کسی سندھی سے پوچھیں یا بلوچ سے پوچھیں یا پشتون سے یا پنجابی سے، کیا ان کا نظریہ پاکستان وہی ہے جو ریاست نے ہمیں نصاب میں پڑھایا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. ہر ایک جو ہے اس کا اپنا نظریہ پاکستان ہے. جو منیمم پروگرام ہو سکتا ہے کسی ریولوشن کے لیے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت نہیں گرانی. حکومت گرانے سے کچھ نہیں ہوتا، دوسری آ جائے گی. یہ سسٹم گرانا ہے. اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. وہاں ہر ایتھنک گروپ کے مفادات جو ہیں پھر وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. لہٰذا بر صغیر کی سرزمین میں نہ کبھی انقلاب آیا ہے نہ آنے کا امکان ہے. روس میں آسانی سے آ گیا اس لیے کہ ایک میجورٹی گروپ تھا، ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ ایک طرح کی تھیں، خوشیاں بھی ایک طرح کی تھیں. اسی طرح چائنا وغیرہ میں. تو یہاں تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ اکوموڈیشن سے آئے گی. بیلنس کبھی ایسے آئے گا کبھی ایسے آئے گا، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، تاریخی مجبوری ہے، جغرافیائی مجبوری ہے کہ ہمیں اسی طرح رہنا ہے. ٹھیک ہے. ویسے 2 قومی نظریے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب صحیح ہے واقعی 2 قومی نظریہ تھا؟ 2 قومی نظریہ اس وقت کے لحاظ سے بالکل ایک درست اسٹریٹجی تھی. میں اس کو اس لیے اسٹریٹجی کہوں گا کہ 2 قومی نظریے سے پہلے بھی مسلمان تھے اور وہ رولنگ کلاس تھی. لیکن جب جمہوریت کا کانسیپٹ آیا، ویسٹرن جمہوریت کا کانسیپٹ، تو وہ چونکہ میجورٹیرین کانسیپٹ ہے کہ جی جو اکثریت میں ہوگا وہ جیت جائے گا، تو اس پہ ظاہر ہے کہ مسلمان آٹومیٹکلی ایک مائنورٹی بن جاتے ہیں ہندوستان میں. تو ان کی علیحدہ شناخت کا مسئلہ یا یہ کہ انہیں ایک دوسرے پہ اتنا اعتبار ہو کہ بیسک جو پرنسپلز ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں مٹائیں گے اور ایک دوسرے کی تہذیب کا خیال رکھیں گے، ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو اس میں دونوں کو اعتبار نہیں تھا. تو وہ اس لحاظ سے اس وقت کی پیداوار تھا 2 قومی نظریے. صحیح. اچھا، اس لحاظ سے پاکستان ٹھیک بن گیا کہ جی ایک ہمیں میجورٹیرین رول کا خوف تھا تو ہم اپنی بقا کے لیے ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں. وہ چاہا آپ نے مل بن گیا، لیکن پھر اسے سنبھالنا بھی تو تھا. وہ سنبھالنے کے لیے ہماری ٹریننگ ہی نہیں تھی، یا ٹریننگ نہیں تھی تو نیت اچھی نہیں تھی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا کہ جی پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے ایک گروپ نے ایک علیحدہ ملک بنا لیا، تو وہاں جو اور چھوٹے گروپ تھے ان کے لیے تو وہ جنت ہونا چاہیے تھا نا. کہ یار ہم ان سے چونکہ بچ کے آئے ہیں میجورٹیرین سے، لہٰذا ہم جو اپنے سے کمزور ہیں اب ہم ان کا خیال رکھیں گے. پورے 75 سال میں مجھے بتا دیں کہ اچانک سے ایک اقلیت، متحدہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے، وہ ایک نئے ملک میں میجورٹی میں آ گئے، اور اس میجورٹی نے باقی جو اقلیتیں رہ گئیں اس علاقے میں ان کے ساتھ کیا کیا اور آج تک کیا کر رہے ہیں. تو یہاں جا کے خود 2 قومی نظریے کو وہ میجورٹی ڈیفائی کر رہی ہے. ورنہ اس کے تحت تو یہاں ہر کرسچن کو، ہندو کو، سکھ کو، احمدی کو، سب کو خوش رہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جس سے وہ بچنے کے لیے پاکستان جنہوں نے بنایا تھا. ایسا تو نہیں ہے. اچھا سر، جب سے ہم نے یہ 1970 سے ہم نے یہ جمہوریت کی جو ہے فارمیلٹی شروع کی ہے، تو آپ نے تو ماشاءاللہ سارے الیکشن دیکھیں، تو کبھی کوئی شفاف انتخاب دیکھا، یا ان میں سے کوئی شفاف ترین انتخاب کیا تھا؟ 3-4 تو پچھلے میں بھی دیکھ چکا ہوں. سب سے میں نے عرض کیا نا، سب سے شفاف تو مجھے یہی لگ رہا ہے جو ہونے جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلیئر. اس میں کسی پنڈت گیری کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی کون سا اپسیٹ ہو. اپسیٹ میرا خیال ہے اس میں تو اپسیٹ بھی شاید نہ ہو یا بہت ہی کم ہوگا. تو لیکن آپ اس سوال میں اتنے وہ کیوں ہیں انٹرسٹڈ، بار بار مجھ سے گھوم پھر کے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے شفاف الیکشن جو ہے.
شفاف الیکشن جو ہیں وہ خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں جب آپ جمہوریت کا جو روایت ہے انہیں پنپنے دیں. ایک الیکشن شفاف نہیں ہوگا، اس کے بعد جو دوسرا ہوگا تھوڑا سا شفاف ہوگا، اس کے بعد جو تیسرا ہوگا اور ہوگا، چوتھا ہوگا، تو وہ ایک روایت کے تسلسل میں آ جائے گا، اور پانچواں الیکشن ویسا ہی شفاف ہوگا جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں اس وقت. اچھا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بقول نوابزادہ نصر اللہ خان کے مرحوم کہ ہم بہت اجلت پسند قوم ہیں. ہم مارشاء اللہ کے دنوں میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور جمہوریت کے دنوں میں مارشاء اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. ہم اتنے اتاولے ہیں. ہم یہ ہیں بقول جون ایلیا کے کہ بھائی اب یہ آ تو گیا ہے، اب یہ جائے گا کب؟ فوراً یہ سوال ہے نا. تو اتنی اتاولی جو قوم ہے اس کی ٹریننگ کے لیے یا وہ لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ الحمدللہ خود اپنے توڑ بٹے میں مصروف ہوتی ہے. اور آج پوری پولیٹیکل کلاس صرف ایک پوائنٹ میں متفق ہے کہ پاور بیلٹ سے تو نہیں ملے گی، پاور بروکر سے ہی ملے گی. تو بیلٹ بظاہر سٹیج پہ لگا ہوا ہے، لوگ ووٹ وغیرہ بھی دیں گے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ بروکریج کہیں اور ہوگی. تو اس پہ پورا جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بالآخر ایمان لے آئی ہے. تو آپ اسی لیے دیکھ لیں کہ سب سکون میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شفاف الیکشن ایک یوٹوپیا ہے. اگر آپ مجھے مثال دیں گے کہ جی امریکہ کے الیکشن شفاف ہوتے ہیں، ان سے زیادہ غیر شفاف الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں. مثلاً وہاں ہر اسٹیٹ میں وہ ان کے لاز ہیں، وہ مائنورٹیز کو فرینچائز بھی کرتے ہیں. وہ الیکٹورل کالج کا جو ان کی سائنس ہے وہ بھی آپس میں وہ لڑا وڑا کے تو جو نارملی جو رولنگ کلاس چاہتی ہے ویسا وہ بنا دیتے ہیں. لیکن ان کے یہاں چونکہ ایلیوژن اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس کو اس طرح چیلنج نہیں کر سکتے کہ یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے. وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو ایک آرٹ بنا دیا ہے، تو مینیپولیشن تو وہاں بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جہاں پودا لگاتے ہی اگلے دن اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی جڑیں پکڑی یا نہیں پکڑی، تو وہاں کون سی چیز شفاف ہوگی؟ کیا انصاف یہاں شفاف ہے؟ کیا یہاں نظام مطلب جو روزمرہ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ شفاف ہے؟ کیا یہاں سیاسی جماعتیں شفاف ہیں؟ کیا یہاں سیاسی رہنما شفاف ہیں؟ جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ نہیں کہتے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہی جمہوریت بنے گی نا، یا جمہوری مزاج بنے گا. جمہوری مزاج ڈیولپ ہوگا تو چیزیں شفاف ہوں گی. یہاں جمہوری مزاج ہی نہیں بننے دیا جاتا. یہاں شارٹ کٹ پہ سب سے زیادہ ٹریفک جیم ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے گاڑی نکالیں تو شارٹ کٹ ہے. تو ایسے ماحول میں الیکشن کو لے کے صرف یہ کہہ دینا یار یہ شفاف ہو یا نہ ہو، میرا خیال ہے یہ الیکشن کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا سر، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہیں. ان شفاف الیکشنز کی وجہ سے جو حکومت بنے گی کیا وہ اس قابل ہوگی کہ وہ معاشی استحکام لے کے آئے، سیاسی استحکام لے کے آئے، ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈالے؟ اس قابل ہوگی وہ گورنمنٹ؟ آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اسے پورے معاشی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ اپنے خارجہ فیصلے کرنے میں آزاد ہوتی ہے، وہ اپنی داخلی جو صورتحال ہے وہ اپنے منشور کے حساب سے چلاتی ہے. آپ نے پہلے یہ فرض کر لیا کہ ایسا ہے، تبھی آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا وہ ایسا کر پائے گی. سر تھوڑا سا ایڈ کر دوں، ان کے اوپر جس کا بھی ہاتھ ہوگا ان کی مرضی سے کر پائے گی؟ نہیں، جو حکومت الیکٹ ہوگی وہ اس پورے پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. معاشی طاقت جو ہے وہ ایک کونسل ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. داخلہ امن و امان وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح چلتا ہے، کون مینیج کرتا ہے، اور جو کیوس ہے، بے چینی ہے، وہ کتنا کنٹرول ہوتا ہے، کتنا ان کنٹرول ہوتا ہے. تو اس حکومت کو تو صرف ایک
کردار نبھانا ہے. بھائی صاحب یہ اسکرپٹ ہے آپ کا, ریہرسل کریں اور اگلا ایکٹ آپ کا ہے. اچھا, اور اگر آپ نے پرفارمنس اچھی دے دی تو آڈینس تو تالی بجائے گی, اور اگر آپ کی پرفارمنس ہوٹ ہے تو ہوٹ کرے گی. ڈائریکٹر کا کچھ نہیں جا رہا اس میں, جس نے پلے کر دے دیا. اچھا یہ پلے ناکام ہو گیا ہے, اگلا پلے اس کا ہٹ ہو جائے گا, تو ڈائریکٹر کو تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں ہے. تو اس کو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنے اس سوال کا اپنے سوال میں ہی جواب مل جائے گا کہ کیا اگلی حکومت جو ہے وہ کمزور ہوگی یا فیصلے کر سکے گی یا فیصلے نہیں کر پائے گی. یہاں کوئی حکومت بھی کوئی 70 کے بعد سے اپنی مرضی سے کھل کے فیصلے نہیں کر سکی. ابھی آپ نے ڈائریکٹر اور اسکرپٹ کی بات کی, تو کیا اسکرپٹ رائٹر اس ملک کی حالت بدل سکتا ہے کہ وہ اچھا پلے لکھ سکتا ہے کہ جس کی پرفارمنس دنیا کو بھی نظر آئے؟ پلے تو وہ اسکرپٹ رائٹر خراب ہے, اسے لکھنا نہیں آتا, اسی لیے فلم ایک کے بعد ایک فلاپ ہو رہی ہے. ہاں دنیا کو نظر آ رہا ہے, اور دنیا آزاد ہے ظاہر ہے اپنی مرضی کا تاثر لینے میں. سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ جب میں اس بات کو عقیدہ بنا کے اندر ڈال لوں کہ مجھ سے زیادہ ذہین اور چالاک کوئی نہیں ہے, میں آپ کی بات سن لوں گا لیکن کروں گا میں اپنی, جو میری سمجھ میں آئے گا. اور جو بھی قومیں آگے بڑھتی ہیں یا جو بھی پولیٹیکل کلاس انہیں آگے لے کے جاتی ہے وہ نہ ذہین ہوتی ہے نہ چالاک ہوتی ہے. ہاں کامن سینس سے وہ کام لیتے ہیں, اور اس دنیا میں ذہانت کام نہیں آتی, کامن سینس کام آتی ہے. اور بہت زیادہ علامہ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, 4-5 چیزیں بیسک چیزیں ہیں وہ ہر قوم میں مشترک ہیں. اگر صرف آپ انہی پہ توجہ دینا شروع کر دیں تو چیزیں خاصی حد تک دور ہو سکتی ہیں. لیکن جب حالات یہ ہوں کہ آئی ایم دا بیسٹ, آئی نو دا بیسٹ, تو پھر میری کیا حیثیت ہے بھائی, پھر تو آپ ہی کریں گے. آپ جو تباہی پھیریں گے وہ بھی آپ ہی, آپ جو اچھائی لائیں گے وہ بھی اچھائی. اسی لیے وہ انور مقصود صاحب کی جو بات ہے وہ اچھی ہے کہ اب تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا ڈکٹیٹر نازل فرما. اس کے علاوہ ایک انٹرویو میں جی میرا ہی انٹرویو تھا. اچھا ہاں آپ ہی کا, تو اچھا یہ بڑا اچھا جملہ ہے سر. انہوں نے یہ بھی کہا تھا اچھا فوجی یا اچھا ملا. ہاں ہاں, حالانکہ یہ جو ہے قوقاف سے پری لانے کی فرمائش ہے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ دعا جو ہے وہ ہمیں اب محدود کر دینی چاہیے, اور یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور, حالانکہ اس میں ٹیکنیکل فالٹ ہے, جانور اڑتا نہیں ہے, پھر بھی یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. تو یہ حالات ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کنفیوژن سے نکالے. ایک اجتماعی کنفیوژن میں ہم موجود ہیں, اور یہ جو طوق ہم نے پہن لیا ہے نا, آئی ایم دا بیسٹ, اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اسٹوڈنٹ کا دماغ دے کہ یار ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اگر یہ سوچ کسی کے دماغ میں آ جائے سمجھو اس کی زندگی بن گئی. اور اگر اس نے کہا نا میں سب جانتا ہوں, بس وہاں سے ختم ہے کھیل. نہ وہاں کوئی آرگومنٹ ہو سکتا ہے, نہ وہاں کوئی پروگریس ہو سکتی ہے, وہ وہیں دائرے میں گول گول گھومتے رہیں گے. دائرے کا سفر بھی خوب رہا, درمیاں میں تھا ہی نہیں. ابھی آپ نے بات کی, ہم نے دیکھیں جمہوریت بھی دیکھ لی, ہمریت بھی دیکھ لی, دونوں جام پی کے دیکھ لیے, فائدہ تو سر کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی آپ نے کہا, انور مقصود صاحب بھی کہہ چکے کہ اچھا فوجی اچھا ملا ہے, تو فوجی تو ہم دیکھ چکے ہیں, جمہوریت بھی دیکھ چکے ہیں,
تو سر ترقی تو ہم نے کسی دور میں بھی نہیں کی. آپ نے نہیں کی نا. آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جنہیں ترقی کرنی تھی انہوں نے خوب ترقی کی اور وہ انہوں نے اسی سسٹم میں ترقی کی ہے, اور وہ یہ سسٹم نہ رہے تو وہ ترقی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں, ہر اچھے ذمہ دار کو دو چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے. ایک تو ڈوئل سٹیزن شپ لے لینی چاہیے, اور ایک گھر باہر بھی ہونا چاہیے, اور بچے بھی باہر ہونے چاہیے, اور معاملات یہاں رہ کے چلانے چاہیے. سر ایک غریب کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے نا, وہ کیا کرے؟ غریب کون ہے؟ میں نہیں جانتا کسی غریب کو. سر مجھ جیسا بندہ یا کوئی 30-40 ہزار روپے کماتا ہے, یا وہ کیا کرے؟ وہ کیسے ڈول سکے؟ آپ غریب ہیں تو آپ بھگتیں اس میں. میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کون ہیں میں نہیں جانتا, ایگزیکٹلی یہی رولنگ کلاس کی سوچ ہونی چاہیے, ایک اچھی رولنگ کلاس کی, کہ دے ڈونٹ ایگزسٹ. آپ ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے, آپ تو خیر اپنے آپ کو تکلفاً غریب کہہ رہے ہیں, آپ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے آپ کا تعلق ہوگا. کبھی آپ کو لگا ایز اے سٹیزن کہ آپ کا اس ملک میں اسٹیک کیا ہے؟ جب آپ سے وہ کہتے ہیں کہ جی قوم متحد ہو جائے, قوم قربانیوں کے لیے تیار ہو جائے, اور پاکستان اس وقت نازک دوڑا ہے, بے گھڑا ہے, اور ہمیں آپ کی ہر طرح کی مدد کی ضرورت ہے, انہوں نے آپ سے ہمیشہ مانگا ہے, دیا کیا ہے؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں, کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کیا کیا دیا ہے؟ مطلب آپ کو کیا یہ یقین ہے کہ میں اگر میرا ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسٹیٹ کی وہ آئے گی ایمبولینس, وہ مجھے اٹھا کے کسی سرکاری ہاسپٹل میں لے جائے گی, اور مجھے تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں آرام سے اپنے گھر والوں کو اطلاع دوں گا؟ کیا آپ کو یہ اطمینان ہے؟ کیا یہ آپ کو اطمینان ہے کہ یار آج صبح میرا بچہ اسکول گیا ہے, آ جائے گا دوپہر میں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ اطمینان ہے آپ کے گھر میں خدا نخواستہ ڈکیتی ہو جاتی ہے تو میں پولیس کو فون کروں گا, وہ آئیں گے اور وہ پوری طرح سے چھان بین کرنے کے بعد کوشش, پکڑے جائے نہ جائے, کوشش کرتے دکھائی دیں گے کہ وہ سیریسلی اس واردات کو پرسو کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ اطمینان ہے؟ یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں نا عام آدمی کی. جب یہی نہیں ہے اور آپ سے صرف دیا جا رہا ہے اور آپ کو بدلے میں کچھ نہیں دیا جا رہا, آپ کی حب الوطنی پہ کو مسلسل آپ خود یا آپ کے حالات یا یہ لوگ مسلسل چیلنج کر رہے ہیں, تو آخر میں آپ کب تک نہیں تھکیں گے؟ اور پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں الٹی سیدھی سوچیں کیوں نہیں آئیں گی؟ 8 لاکھ آدمی 2022 میں ملک چھوڑ گیا, 2021 میں, اور یہ کوئی مزدور یا انگوٹھا چھاپ نہیں ہے, ہائیلی اسکلڈ کوالیفائڈ. کیا یہ کوئی خبر ہے یا اس پہ بھی کوئی کمیشن بنا ہے یا کسی وزیر اعظم نے اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے ایسی؟ اگر یہ ملک واقعی بہترین ہے تو ان لوگوں کا ایمان آہستہ آہستہ کیوں کمزور ہوتا جا رہا ہے اس ملک پہ؟ آپ یہ دیکھیں, میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں. انڈیا میں سب کچھ ہوتا ہے اور بہت ہی برا ہوتا ہے, اور بعض شعبے میں تو ہم سے بہت زیادہ برا ہوتا ہے, لیئرز در لیئرز. وہاں کی پولیٹیکل کلاس وہیں رہتی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ واجپئی جی لندن چلے گئے, یا راجیو گاندھی جو ہیں وہ دبئی میں رہ رہے ہیں, یا اندرا گاندھی جو ہیں انہوں نے نیو یارک میں ایک گھر بنایا ہوا ہے؟ کسی کا بھی اٹھا لیں نام, بی جے پی, کانگریس, کسی پارٹی کے کسی بھی آدمی کا, وہ وہیں رہتے ہیں, ایمرجنسی بھی جھیلتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, اٹیکس بھی ان پہ ہوتے ہیں, ٹرولنگ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں آپ ذرا بتائیے پچھلے 76 سال میں کتنے لوگ اس ملک میں رہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے, میں نہیں جاؤں گا. مجھے 2 ہی نام نظر آتے ہیں, ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے اور ایک عمران خان.
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کمٹمنٹ کا. ٹھیک ہے آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں, لیکن یار کم از کم میں آپ کا کمٹمنٹ تو دیکھوں. صحیح, وہ بھی تو نہیں ہے نا. اچھا سر, ابھی آپ نے ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کی بات کی. آپ نے بھٹو کا دور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم تو نہیں دیکھ پائے, اور آپ نے عمران خان کا دور بھی دیکھا, ان کی سیاسی مقبولیت بھی دیکھی, ان کی بھی دیکھی. تو پی ٹی آئی والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان بھٹو کے لیول کے یا ان سے بڑے سیاستدان ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو دونوں کو دیکھا ہے, موازنہ ہے دونوں کا؟ نہیں, سیب ہے, مالٹا ہے. اگر ان دونوں کا موازنہ آپ کر سکتے ہیں تو میں ان دونوں کا موازنہ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ اس کو اس طرح ہر آدمی اپنے وقت کی پیداوار ہوتی ہے, وہ اپنے وقت کے مسائل کو ایڈریس کرتا ہے. اب اس میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے وہ وقت طے کرتا ہے. تو میں تو کبھی بھی اس طرح کی کمپیریزن نہیں کرتے کہ فلانا جو ہے یہ کہ جی یہ بہت اچھا شاعر ہے, یہ غالب سندھ ہے. بھائی غالب تھا, یہ بھائی صاحب اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ جہالت والی بات ہے کہ کوئی کسی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دونوں کو گھٹا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. مگر ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابیاں ناکامیاں, ان کے وقت کے حالات, ان کا ذہن, ان کی پالیسی وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ان کا جو ہے حالات واقعات ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. کمپیریزن نہیں ہو سکتا, کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے. کسی کو نہیں, ایج دینا چاہیے. یہ کوئی فٹ بال کا میچ تھوڑی ہے بھائی کہ جی اس نے 2 گول کر دیے تو اس کو بھی تیسرا گول کرنا چاہیے. اس میں سیاست میں یا ہسٹری میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہسٹری بہت آگے جا کے جب ہم لوگ ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد کا جو مورخ ہے وہ جب دور سے چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرے گا, ہو سکتا ہے وہ مارکنگ کر دے کہ جی یہ اس طرح تھا, یہ وہ اس طرح تھا. لیکن یہ کہ یہ جو پنڈت گیری ہے کہ جی اس سے فائدہ کیا ہے. اچھا فرض کریں کہ وہ بھٹو سے زیادہ بڑا ہے تو, یا فرض کریں بھٹو اس سے زیادہ بڑا تھا تو, مطلب اس سے فائدہ کیا ہے, اس بحث کا فائدہ کیا ہے, اس کا بے نتیجہ ہے یہ چیز. اچھا سر, الیکشن کے بعد آپ کو کس طرح کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟ کوئی سولو میجورٹی پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, یا وہی چوچو کا مربع بنے گا پی ڈی ایم کی طرح کا؟ یا جو بھی آئیں بھلے 2/3 میجورٹی لے کے آئیں, یا سمپل میجورٹی لے کے آئیں, یا چوچو کا مربع لے کے آئیں, فیصل آباد کا گھنٹہ گھر تو وہ نہیں بن سکتے جہاں 10 راستے آپس میں ملتے ہیں. تو ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو کہ مینیجیبل ہو. اب وہ کوئلیشن کی شکل میں مینیجیبل ہے. اب وہ سے ایک پارٹی کو سمپل میجورٹی مل جاتی ہے, باقی ان کے ساتھ سابقے لاحقے کے طور پہ چھوٹی پارٹیاں لگا دی جاتی ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے پولنگ کے بعد. اصل جو انتخاب ہے وہ تو پولنگ کے بعد ہوتا ہے نا. پولنگ سے تو اس پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایبسولوٹ میجورٹی تو شاید نہیں دلوائی جائے گی. پی ٹی آئی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کے بعد؟ آپ کے خیال میں کتنی سیٹیں جیت جائیں گے, کوئی اندازہ آپ؟ پی ٹی آئی کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. ان کے آزاد امیدوار تو ہیں نا. ہاں تو آزاد امیدوار تو پھر آزاد ہی ہوتے ہیں. تو کوئی اچھے سوال کریں یار آپ, کیا اچھا سر, یہ جو آزاد امیدوار ہیں ذرا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں خوب آ رہا ہے, آپ کو خوب سمجھ میں آ رہا ہے, اور میں آپ کی معلومات میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتا. سر کچھ عمران خان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جیل میں ہیں تو کہتے ہیں کہ جب جیل میں بھٹو صاحب تھے تو ان کے پاس بھی پیغام وغیرہ پہنچتے تھے, یہ سب ہوتا تھا. تو اب جب عمران خان جیل میں ہیں تو کیا ساری بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں اس سچویشن میں؟ آپ کے خیال میں بیک ڈور چل کیا رہا ہوگا؟ 100% ہوتا ہے بیک ڈور, اور ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں کون سی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے؟ کوئی چیز خلا میں نہیں ہوتی ہے. ایک چینل ہمیشہ قائم رہتا ہے, اسے آپ کوئی بھی نام دے لیں. تو آئی ایم شیور ان کے ساتھ بھی ہوگا, بیک ڈور چینل تو ہوگا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کچھ ہو. ایسا نہیں ہوتا. تو وہ بیک ڈور چینل کام نہیں کر رہا اس لیے کہ ہر آدمی کام کا ہوتا ہے. مطلب کبھی وہ ویلن بن جاتا ہے, کبھی وہ ہیرو بن جاتا ہے, لیکن دونوں کو رکھا جاتا ہے کہ اگلے اسکرپٹ میں کس کا کیا رول ہوگا, کیا چینج ہوگی. ان کے لیے
سب کو رکھا جاتا ہے، کسی کو ختم نہیں کیا جاتا. بھٹو واز این ایکسیپشن کہ ان کو فزیکلی ختم کرنا پڑا، ایسا ہوتا نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. تو سب اپنے اپنے وقت پہ کام کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جان سے مار دیں گے. تو وقتی طور پہ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کل باپ بنانا پڑ جائے، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور بیک ڈور چینل رکھنے چاہیے اور رکھے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے یہ تو. اچھا سر، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 4-5 جملے بڑے کانوں کو لگتے ہیں کہ ملک کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے آپ کے بھی کانوں سے گزرتے ہوں گے، اور میلی آنکھ کو نکال دیا جائے گا، اور یہ سر یہ جملے آپ کو بھی سننے کو ملتے ہیں، اور یہ کب تک سننے کو ملتے رہیں گے؟ نہیں، یہ تو زبان کے چسکے ہیں نا. اچھا، مطلب کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے. مطلب سر اب یہ ہم کبھی لکھتے ہیں تو ذرا عجیب سا لگتا ہے لکھتے ہوئے، ہاں، تو لیکن کہنے والوں کو عجیب نہیں لگتا؟ لیکن اس کے علاوہ آپ کیا لکھیں گے؟ دندان شکن جواب یا منہ توڑ جواب وغیرہ. بس ایک الفاظ کے پیچھے اگر قوت نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ کھوکھلا چنا جو ہے، تھوتا چنا باجے گھنا والے معاملہ ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں، لیکن اور کون سی ویکیبلری پھر ہم لے کے آئیں، اور اسی سے گزارا کرنا پڑتا ہے. اور مطلب کہ ہم کیا کہیں کہ جی ہم منہ توڑ جواب نہیں دیں گے؟ ہم دیں گے. وہ دوسری بات ہے، ہمیں کبھی موقع نہیں ملتا. وہ دوسری بات ہے کہ اکثر ہم ایسے موقع ہوتے ہیں کہ لڑائی کے بعد جو ہمیں موقع یاد آتا ہے تو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کہاں کس کے سر پہ ماریں. عموماً اب وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے اسے اپنے ہی منہ پہ مار لینا چاہیے، تاکہ کوئی تو مصرف ہو اس موقع کا. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اس ویکیبلری کو توڑ کے ہم کیا کریں؟ کوئی متبادل بھی تو نہیں ہے نا اس کا. تو اچھا ہے، ٹائم پاس ہوتا رہتا ہے. اچھا سر، اب صحافت کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ نے جب صحافت شروع کی اور اب جو صحافت ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں صحیح صحافت کا حق ادا ہو رہا ہے؟ ہر دور کی اپنی صحافت ہوتی ہے، اپنی اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اب ہم اس وقت ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا جو سرکل آف آڈینس ہے وہ اب ہو سکتا ہے ملینز میں ہو سکتا ہے ہزاروں میں ہو. اس سے پہلے چینلز جب آئے تھے مشرف صاحب کے دور میں تو وہ اس وقت کا تقاضا تھا. کسی بھی دور کی صحافت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دور بہت ہی آئیڈیل تھا، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے پروفیشن سے کمیٹیڈ ہو اور جو حقائق ہوں ان کو بغیر ملاوٹ کے پیش کر رہا ہو، اصولوں پہ ڈٹ جائے، مارے کھائے. ایسا کسی دور میں نہیں ہوتا. چند لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دور پہچانا جاتا ہے. تو سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے، صحافت میں بھی یہی ہوتا ہے. مثلاً بھٹو کا دور یا ضیاء الحق کا دور یا ایون اس سے پہلے ایوب خان کا دور، تو زیادہ تر تو جو صحافت تھی وہ تو لائن میں آ ہی جاتی ہے. کچھ پاگل ہوتے ہیں ہر دور کے جو نہیں آتے لائن میں، تو اس وقت بھی موجود ہیں، پچھلے دور میں بھی موجود تھے، اور اس حساب سے یہ چلتا رہتا ہے. اچھا، اور یہ سپیس جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں نے چھین لیا آزادی اظہار اور آزادی تحریر کا سپیس کسی حکومت سے تو مستقل ہی میرے ساتھ رہے گا. نو، یہ مستقل مجھ سے چھنتا رہے گا یا میرے پاس آتا رہے گا. یہ وہ جنگ ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے. آج کل کے جو صحافی ہیں، صحافیوں کے 2 گروپ نظر آتے ہیں. ایک مطلب ان کی شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ، اور ان کی تحریریں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت کے لیے لکھ رہے ہیں. دوسری طرف دوسرا بلاک ہے، ایون کہ میڈیا ہاؤسز تک ڈیوائڈ ہیں. تو پہلے تو سر یہ سچویشن نہیں ہوتی تھی. ہم اتنے ایکسٹریم مطلب کیوں ہو چکے ہیں؟ کیا صحافت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے گروپ میں، دوسرا دوسرے گروپ میں؟ پہلے بھی جو بھی تھے اخبارات ڈیوائیڈڈ تھے، لیفٹ رائٹ میں ڈیوائیڈڈ تھے، پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں ڈیوائیڈڈ تھے، ریجنل طور پہ ڈیوائیڈڈ تھے. تو ہم لگتا ہے کہ پہیہ ہم ہی نے ایجاد کیا ہے، حالانکہ پہیہ تو 4,500 سال پہلے ایجاد ہو گیا تھا. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مصیبت بس ہماری نسل پہ آئی ہے، اس سے پہلے تو ایسا تھا نہیں، سنہری دور تھا. ایسا نہیں ہے، ہر دور ایک ہی طرح کا ہوتا ہے،
اور اس کے جو لڑنے والے ہیں وہ اسی طرح سے لڑتے ہیں. اس کے جو ظالم اور مظلوم کا کریکٹر جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی ایک ہی نفسیات اور خصوصیات ہوتی ہے. تو بس دور بدل جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ریپیٹڈ فلم ہم دیکھ رہے ہیں. مثلا آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ جی جھوٹے مقدمات میں بند کر دیا، یا مار پیٹ ہو گئی، یا سازشیں ہو گئیں، یا اندر سے توڑ دیا گیا. آپ کے لیے نئی بات ہوگی، لیکن بقول غالب کے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو میرے لیے یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں. ہاں اس زمانے میں ہوں گی، مثلاً فرق 70 میں یا 80 میں ماشاء اللہ دور میں جب میں نے دیکھی ہوں گی. لیکن میرے جو سینئر تھے وہ کہتے تھے ارے میاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے ایوب خان کے دور میں دیکھا. تو ہر آدمی کی کا جو زمانہ ہے وہ اس زمانے کو ظاہر امپورٹنس دے گا، وہ زمانے میں رہ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ کوئی چیز پہلی بار ہو رہی ہو. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مثلا ہمارے دور میں جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے تھے کہ جی فلاں مسٹر ایکس یا فلاں ادارہ جو ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے. ہم علامتی طور پہ گفتگو کرتے تھے. پھر ہسٹری تھوڑی سی آگے بڑھی، ہم ریٹائرڈ لوگوں کے نام لینے لگے. اب یہ ہے کہ آپ جس کا مرضی نام لے لیتے ہیں، اور یہ اٹس اے نیو نارمل. چیزیں ہمیشہ آگے بڑھتی ہیں، اچھے انداز میں بھی اور برے انداز میں بھی. کوئی چیز کبھی پیچھے نہیں جا سکتی. یہی ہسٹری کا کام ہی یہ ہے. اور پیچھے دھکیلنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ اس کے پہیے تلے آ کے کچلے جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ کھلا پن ہے. جبر اسی حساب سے جبر بھی زیادہ ہے. لوگ بھی منہ پھٹ ہو گئے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہیں. پہلے اتنے بدتمیز اور منہ پھٹ کہاں ہوتے تھے. اب تو جو بھی ماجا ساجا جو جس کے جی میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، جو کہ میرے لحاظ سے آگے بڑھنے کی نشانی ہے. پہلے ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے. اب اس کے نتائج اچھے نکلیں گے یا برے نکلیں گے وہ ڈیبیٹیبل بات ہے. ہم کبھی اچھے حالات نہیں دیکھیں گے، ہمارے نصیب میں نہیں ہے. مستقبل قریب میں تو نہیں، آگے کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو مجھے اصل میں فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی اور ان کے بچوں کی کہ ڈی گریڈڈ انوائرمنٹ، مطلب میں ان ٹرمز آف ماحولیات بات کر رہا ہوں، ڈی گریڈڈ انوائرمنٹ میں وہ رہیں گے. وہ مجھے جو مواقع موجود تھے اس وقت دنیا کی آبادی تھی 4 ارب. جب وہ اس قابل ہوں گے تو دنیا کی آبادی ہوگی 10 ارب. تو ظاہر ہے کمپٹیشن بھی اسی ریشو سے بڑھ جائے گا. پھر سوال یہ کہ جن پروفیشنز پہ میں اتراتا تھا کہ یار میرے بچے کو تو یہ بننا چاہیے، وہ پروفیشن بھی جو ہیں وہ معدوم ہوتے چلے جائیں گے. مثلا ڈاکٹر اور انجینئر ایپ پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان پروفیشنز کی مجھے نہیں لگتا کہ سمپل ڈاکٹر یا سمپل انجینئر کی اب کسی کو ضرورت ہے، یا انٹیریئر ڈیزائنر کی ضرورت ہے. وہ ایپ وہ کام کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اے آئی کے ہوتے ہوئے یا اے آئی کیا گل کھلائے گی، اور اس کے نتیجے میں کون کون سی ایسی جابز اور ایسے کام پیدا ہوں گے جن کا مجھے ابھی تک تصور ہی نہیں ہے. تو ہم ایک غیر یقینی کی حالت میں رہ رہے ہیں. ہر چیز ٹرائل اینڈ ایرر پہ لگی ہوئی ہے پہلے سے زیادہ. اور مجھے اگر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو بچے پیدا کیے پتہ نہیں کرنے چاہیے تھے یا نہیں. سر آپ اور میں اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں، جو فکر آپ کو کھائی جا رہی ہے یا مجھے کھائی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ڈسکشن یا یہ معاملات ہمارے ان ایوانوں میں بھی ڈسکس ہوتے ہوں گے جہاں سے یہ ملک چلتا ہے؟ بالکل ہوتے ہوں گے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اس مسئلے کو کس طرح ایسے حل کیا جائے کہ ہم اور ہمارے انٹرسٹ سروائیو کر سکیں. پوری گفتگو وہاں بھی ہوتی ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ مختلف ظاہر نکلتا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی اپنے حساب سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں بھی یہ نکلتا ہوگا. باقی یہ کہ اس کلاس کو کتنا انٹرسٹ ہے
یا وہ جس طرح ہم فکر مند ہیں وہ ہیں، ان کی اور ہماری فکر مندیاں بالکل الگ ہیں۔ ہماری فکر مندیاں تو ڈے ٹو ڈے سروائیول کی ہیں، ان کی فکر مندیاں یہ ہو سکتی ہیں کہ جی مزید ہم اپنے آپ کو جس پوزیشن پہ ہیں کیسے برقرار رکھیں۔ فکر مند تو وہ بھی ہوں گے، اور آخر میں پھر یہ ہوتا ہے، ہم نے کئی ملکوں میں دیکھا ہے کہ جب وہ ہارتا ہے، ایک کلاس ہارتی ہے، تو پھر وہ چلی جاتی ہے، اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جاتے ہوئے چارٹرڈ طیارے کروا کے کہ وہ چلے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، پہلے سے ان کے بندوبست ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی ظاہر ہے ایسا انتظام تو ہوگا ہر کلاس کا، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جو تاجر ہیں اور صنعت کار ہیں، جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہے جاتے ہیں، ان کا ڈبل سیٹ اپ ہے، یہاں بھی ہے، باہر بھی انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جس کا بھی بس چل رہا ہے، اس لیے کہ جو یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، انہیں بھی یقین نہیں ہے، اور جو بے یقین ہے وہ تو پہلے سے ہی بے یقین ہے۔ تو جو اس ملک میں موجود ہیں، جو اسی ملک میں رہیں گے، ان کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا، لیکن جو بندوبست کرنے کے قابل ہیں وہ اپنا بندوبست کر چکے ہیں۔ کچھ ماضی کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے سقوط ڈھاکہ کے اوپر کافی لکھا، اور آپ میرا خیال اس وقت شاید ایک انٹرویو میں آپ کا دیکھ رہا تھا 8-9 سال کے تھے شاید آپ اس وقت۔ تو سر کچھ یادیں شیئر کریں نا، کہ مطلب اس وقت صحافت کیا تھی، مطلب جب ملک ٹوٹ چکا تو ایک مایوسی سی کی کیفیت تھی، ریڈیو پہ کیا چلتا تھا، ٹی وی پہ کیا چلتا تھا، کیا لکھا جاتا تھا اخباروں میں، کیا شکست کو تسلیم کیا جاتا تھا؟ 100% کنٹرول میڈیا تھا۔ میڈیا کیا، اخبار تھا اور سرکاری ٹی وی تھا، اسے آپ میڈیا کہہ لیں۔ 100% کنٹرول میڈیا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں نا، ٹوٹل کمبل ڈال دیا گیا تھا ایسٹ پاکستان پہ۔ تو یہاں جو بھی خبر چھپتی تھی اردو میں یا انگریزی میں، وہ کنٹرولڈ ہوتی تھی کہ کتنے تولہ، کتنے رتی، کتنے ماشا جائے گی، اور اکا دکا پاگل ہوتے تھے جنہوں نے سوال اٹھائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسٹ پاکستان میں۔ باقی سب لوگ اس لیے شانت تھے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، انہیں کوئی اطلاع تھی نہیں۔ نا اس زمانے میں ظاہر ہے کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارمز تو نہیں تھے نا، خبر بھی 3 دن بعد آتی تھی، اور دوسرے 2-3 دن کے بعد چھپتی تھی۔ پی ٹی وی ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں بتائے گا۔ تو اس اندھیرے میں ہم لوگ رہتے تھے، اور ایک صاحب جو ہیں، جو اب اس پاکستان کی حالت پہ ماشاءاللہ 103 سال کی عمر ہو گئی ہے ان کی، وہ سب سے زیادہ انہیں میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی سب کچھ جو ہے ہم نے بنایا تھا، سب کچھ کیسے بگڑ گیا ہے۔ روداد خان صاحب جو سپر بیوروکریٹ تھے، سر حیات ہے ماشاءاللہ حیات ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، آپ لوگ ان سے بھی انٹرویو لیجئے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، 103 سال کے ماشاءاللہ ہیں وہ۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ اس دور میں سیکریٹری اطلاعات تھے یحییٰ خان کی ماشاءاللہ حکومت کے۔ تو وہ اس کمبل کو اڑانے میں برابر کے شریک تھے، جو اطلاعات کہیں سے فرار ہو کے مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ آج وہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ رقیق القلب ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ آخری زندگی میں گائے کی کھال اوڑھ لیتے ہیں یا بھیڑ کی کھال اوڑھ لیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ کسی نے کبھی غلطی تسلیم کی ہے، نہ کرے گا، عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک۔ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، سڑک پہ آپ نے کوئی حادثے دیکھتے ہوں گے روزانہ، موٹر سائیکل گاڑی سے ٹکرا گئی، گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی، اس میں کبھی آپ نے یہ کسی سے جملہ سنا ان دونوں ٹکرانے والوں میں سے کسی ایک کے منہ سے، یار آئی ایم سوری، غلطی میری ہے؟
گالیاں دیتے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی یہ جملہ کسی کی زبان میں، اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے کسی کا قصور نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایک گویا ایک طرح سے جینیٹک مسئلہ ہو گیا. اب یہی آدمی جو ہے جب فیصلے پہ بیٹھے گا یا اس کے ہاتھ سے کوئی غلطی یا بھینکر قسم کی کوئی چیز سرزد ہو جائے گی تو اس کا یہی ایٹیچیوڈ ہوگا، تم نے کیا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا، اور آپ کہیں گے ابھی تم نے کیا ہے. ایسا ہے نا. تو ہم سب جو ہیں انوسنٹ ہیں، بے گناہ ہیں. قصور جو ہے یا تو تمہارا ہے، یا ہندو کا ہے، یا یہودی کا ہے، یا پنجابی کا ہے، یا فوج کا ہے، یا عدلیہ کا ہے، یا سیاستدانوں کا ہے. میرا نہیں ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ پھر آپ کی فرمائشیں بھی بڑی مزیدار ہوتی ہیں کہ یہ سسٹم کیوں ایسا گڑبڑ ہے، ہمارے سیاستدانوں کو کیا ہو گیا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں بے لگام ہو گئی ہیں، عدلیہ اتنے ناقص فیصلے کیوں کرتی ہے. فرمائشیں چیک کریں ہماری. لیکن ہم میں سے کوئی آدمی زندگی میں آئی ایم سوری اٹ واز مائی فالٹ، یہ میں بھی نہیں کہتا، یہ آپ بھی نہیں کہتے، یہ دنیا پاکستان میں کوئی بھی نہیں کہتا. تو آگے کیا بات کریں. 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار ڈلے ہیں ڈھاکہ میں. 15 دسمبر کی شام تک ہم دشمن کے دانت کھٹے کر رہے تھے، اس کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے دونوں محاذوں پہ. اور اچانک سے خبر آئی کہ 16 دسمبر کو گئے وہ تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو اس میں غصہ نہیں آتا، پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور آدمی ریکنسائل کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اچانک مجھے خبر ملے کہ جی میرے کسی قریب ترین عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، تو میرا پہلا ریئیکشن یہ تھوڑی ہوگا کہ میں کوئی آسمان سر پہ اٹھا لوں گا یا چھت پھاڑ دوں گا یا گریبان پھاڑ دوں گا. تو سکتے کے عالم میں ظاہر ہے کہ پوری قوم تھی. وہ مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ میرا آبائی شہر رحیم یار خان ہے، تو اس زمانے تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 2-3 بازار تھے. تو میں اس وقت بھی یہ فیل کر رہا تھا کہ جیسے ہر چیز نارمل ہے، لوگ چل بھی رہے ہیں، خریداری بھی کر رہے ہیں، آ جا بھی رہے ہیں، لیکن جس طرح سائے نہیں موو کر رہے ہوتے، پن ڈراپ سائلنس، شہر چل رہا ہے، لوگ موو کر رہے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، ایبزارب کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ جھوٹ ہے یا وہ جھوٹ تھا جو کل شام تک ہم سن رہے تھے. تو ایک جسے کہتے ہیں نا فیل آف بیٹریل، اس سے زیادہ بڑا دھوکہ کیسے ممکن ہے. پھر جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ وہ خبر بھی سینسر ہو گئی تھی. خیر پشاور میں لوگوں نے یحییٰ خان کا گھر جلا دیا تھا. جلا دیا تھا، یہ صحیح خبر تھی. ہاں وہاں جلایا تھا. پھر وہ پتہ چلا کہ بھٹو صاحب آ گئے، اقوام متحدہ سے وایا روم اترے، اور پھر ٹرانسفر آف پاور ہوا، اور بہت سے جو جرنیل ہیں انہیں سسپینڈ کیا گیا، نظر بند کر دیا گیا. یحییٰ خان کو 79 تک نظر بند رکھا گیا. ضیاء صاحب آئے جب تو انہوں نے ان کو ختم کی، لیکن تب تک وہ اتنے ضعیف ہو چکے تھے. پنڈی میں ان کا انتقال ہوا اور قومی پرچم میں لپیٹ کے انہیں دفنایا گیا. اور ضیاء صاحب کو بھی قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا گیا، بھٹو کو قومی پرچم میں لپیٹ کے نہیں دفنایا گیا تھا. تو یہ سب چلتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. اچھا پھر اس کو وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر میرے چھت کے اوپر ہاتھی بھی گر جائے تو 1-2 دن کا افسوس ہوگا، اس کے بعد پھر میں نئی چھت بنا لوں گا، تو میں یہ واقعہ بھی بھول جاؤں گا کہ ہاتھی گرا تھا میری چھت پہ. تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو علیحدگی کا ہاتھی گرا تھا 71 میں، بس ٹھیک ہے ہو گیا، اب اس کی جگہ ایک نیا پاکستان بن گیا. نصابی جو کتابیں تھیں ان میں مجھے یاد ہے آج بھی
شاید ایک آدھ پیرے میں تذکرہ ہوتا ہے اس پرٹیکولر واقعے کا. اور مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں جو پرائمری اسکول کی نصابی کتابیں تھیں، میں نے ایسی کیوریوسٹی میں ایک دن وہ تیسری جماعت کی کتاب کھول کے دیکھی کہ دیکھوں تو 71 کے بارے میں کیا. تو اس میں 2.5 صدر کا پورا تذکرہ تھا کہ جی ہندوؤں کی سازش کے نتیجے میں بھارت نے موقع سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس یہ تھا، اتنا تھا. تو اس کے بعد پھر بچہ جو ہے اس کو کیا سیکھے گا، کیا پڑھے گا، اس کو پھر اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں کیسے اپلائی کرے گا. مثلا آپ کی جنریشن کے لیے ایسٹ پاکستان کیا ہے؟ ایک تاریخ کا ایک آدھا پیرا ہے، کوارٹر پیج ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا ہے کہ ہم ایسے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی بھٹو صاحب کو اس لیے نہیں قومی پرچم میں لپیٹا گیا کہ وہ سزا یافتہ تھے. ایک آدمی جس نے ملک توڑا وہ قومی پرچم پہ لپیٹ کے دفن ہوتا ہے. ایک آدمی جس نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے کی کوشش کی اور نامکمل صحیح کچھ اصلاحات کی ہوں گی، کچھ خارجہ پالیسی میں بھی کوئی 2-4 چیزیں کی ہوں گی، اور وہ بہرحال ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی رہا، اور وہ قومی پرچم میں نہیں لپیٹا گیا. ایک آدمی جو آئین بناتا ہے وہ قومی پرچم میں نہیں لپیٹا جاتا. ایک آدمی جو آئین توڑتا ہے وہ قومی پرچم میں لپیٹا جاتا ہے. میں ان معنوں میں بات کر رہا ہوں، اس کو کسی خاص واقعے سے جوڑنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ملک پہ بڑے بڑے واقعے گزرے، سچ عوام کے سامنے کے لیے لانے کے لیے کمیشن بنا دیتے ہیں. فاطمہ جناح کی موت ہو، 1971 میں ملک توڑنا ہو، میمو گیٹ اسکینڈل ہو، 2011 میں ایبٹ آباد کا واقعہ ہو. تو سر یہ کمیشن بن جاتے ہیں، ان کی انکوائری بھی پوری ہو جاتی ہے، رپورٹ کیوں نہیں سامنے آتی؟ یہ کمیشن تو بنائی اسی لیے جاتے ہیں کہ مطلب سچ عوام کے سامنے لایا جائے. ہاں نہیں، سچ چھپانے کے لیے بنائے جاتے. نہیں تو بنانے کا بھی تکلف کیوں کرتا ہے سر پھر؟ ہاں نہیں، وہ تو ایک وقتی طور پہ جو ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی جاتی ہے، کمیشن بنا دیے جاتے ہیں. نیت تو یہ نہیں ہوتی کہ کمیشن جو ہے وہ اس کی، اچھا فرض کریں کمیشن بنا بھی دیا، فرض کریں اس کی رپورٹ سامنے آ بھی گئی، تو رپورٹ پہ کیا عمل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو رپورٹ سامنے آئے یا نہ آئے، اس سے جو معروضی حالات ہیں یا جو پریکٹیکل سچویشن ہے اس پہ تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ریسنٹلی فیض آباد کمیشن جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ والا جو تھا، وہ تو ابھی کی بات ہے نا، اس پہ کتنا ہو گیا عمل، حالانکہ آپ تو وہ چیف جسٹس بھی ہیں، سب ہیں. اسی طرح جن چیزوں پہ کمیشن بننا چاہیے کیا ان پہ بنا؟ مثلا جتنی بھی جنگیں ہوئیں انڈیا کے ساتھ کیوں ہوئی؟ کیا اس پہ کمیشن نہیں بننا چاہیے تھا؟ کون کس نے کیا رول ادا کیا؟ نہیں. اور حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ وہی ہے نا کہ جو کمیشن بناتے ہیں وہ اسی لیے بناتے ہیں کہ اس کمیشن کے ذریعے کیا کیا ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جنہیں بعد میں چھپا دیا جائے. اسے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے نا. ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا، کیا ہوا؟ تو ہاں انوائرمنٹ پہ بڑا اثر پڑتا ہے، اس سے منفی اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ کاغذ درخت سے بنتا ہے، درخت کٹتا ہے تو انوائرمنٹ پہ منفی اثر پڑتا ہے. تو یہ جو ردی جمع ہوتی رہتی ہے، تو ایک طرح سے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن میں یہ کمیشن اضافہ کرتے ہیں. صحیح. تو سر بس آخری سوال، جس طرح سے ملک چل رہا ہے پچھلے 75 سال سے، تو اسی طرح چلتا رہے گا؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کے، شکریہ.